ایک بڑے سے جنگل میں رنکی چڑیا اپنے والد اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ رنکی کی سوتیلی ماں اس سے بہت نفرت کرتی ہے۔ وہ رنکی سے سارا دن کام کرواتی اور پھر بھی اس کو ڈانٹنے اور اس پر غصہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ جب اس کا والد شام کو گھر واپس آتا تو اس سے شکایت کیے بنا بھی نہ رہتی۔ ایک دن رنکی کی سوتیلی ماں رنکی کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، رنکی رنکی کہاں رہ گئی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی تجھ کو؟ رنکی، ارے کہاں مر گئی ہے؟ جی امی جان، بس ابھی آئی۔ میں اصل میں باہر برتن دھو رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کے آنے سے پہلے سارے برتن دھو کے رکھ دوں۔ اچھا بس کر، مجھے کام نہ جاتا کہ تو کیا کام کرتی ہے۔ جلدی جا اور میرے لیے کافی بنا کے لے کے آ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور ہاں، کافی بنانے کے بعد سبزی بھی لے آنا بازار سے۔ جی ٹھیک ہے امی جان، میں پہلے آپ کی کافی بنا دیتی ہوں اور پھر بازار سے جا کر سبزی لے آؤں گی۔ رنکی چڑیا اپنی سوتیلی ماں کے لیے کافی بنانے کے لیے چلی جاتی ہے، لیکن اسے کافی بنانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ جب رنکی کافی بنا کر لے کے آتی ہے، اتنی دیر کر دی؟ کافی بنانے میں اتنی دیر لگتی ہے کیا؟ ادھر آ، تجھے تو میں بتاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر رنکی کی سوتیلی ماں اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ رنکی کی سوتیلی ماں جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر رنکی کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور یا پھر اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب رنکی کا والد شام کو گھر آتا ہے تو وہ اس کو بھی رنکی کی ساری شکایتیں کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رنکی کا والد بھی زیادہ تر رنکی سے ناراض رہتا تھا۔ ایک دن رنکی اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے اور اس پر پانی گرا دیتی ہے۔ اوہو امی جان، کیا ہوا؟ آپ مجھے آواز دے دیتی تو میں اٹھ کر آ جاتی۔ اس طرح پانی کیوں گرایا آپ نے مجھ پر؟ صبح ہو گئی ہے اور تو نواب زادی ابھی تک سو رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں؟ لیکن امی جان، ابھی تو صرف صبح کے 6 بجے ہیں۔ اوہ، تو تیری زبان بھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھ رنکی، آج تو میں نے برداشت کر لیا۔ آئندہ اگر تو نے میرے سامنے اس طرح سے جواب دیا تو میں تیرے بابا سے شکایت کر دوں گی۔ تو پہلے کیا آپ میری شکایتیں نہیں کرتی ابو جان سے؟ میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں اور آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ پھر بھی مجھے مارنے اور تانے دینے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ دیکھ رنکی، سیدھی سی بات ہے اور یہ بات تجھے بھی پتا ہے کہ میں تجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تو بس کسی طریقے سے تنگ آ کر یہاں سے چلی جائے، لیکن تو بھی اتنی ڈھیٹ ہے کہ تجھے ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں جب بھی بازار جاتی ہوں، شاپنگ کر آتی ہوں تو تمہارے والد لازمی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رنکی کے لیے کیا لے کر آئی ہو۔ میں ان باتوں سے تنگ آ چکی ہوں، لیکن ایک تم ہو کہ ذرا بھی تنگ نہیں آ اور یہ گھر چھوڑنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ لیکن امی جان، اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں یہ سب نہیں جانتی، اور اب تو تیری زبان بھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو تیری کوئی ہمت نہیں تھی کہ تو مجھے آگے سے جواب دے، لیکن اب تو تیرے سوال جواب بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو میں تجھے بالکل اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ چل نکل یہاں سے۔ رنکی چڑیا اڑتے ہوئے دور کسی درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح روتے روتے اس کو وہیں پر نیند آ جاتی ہے۔ جب وہ نیند سے اٹھتی ہے تو پھر وہ وہاں سے اڑتی ہوئی ایک سموسے پکوڑے والے کی دکان پر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، مجھے کوئی کام مل جائے گا بھائی؟ ہاں بالکل، میں تو خود کسی کو ڈھونڈ رہا تھا جو میری مدد کر سکے۔ میرے یہ برتن کچھ پڑے ہوئے ہیں جو مجھے دھونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اگر تم یہ دھو سکو تو یہ کام کر دو اور میں اس کے بدلے تمہیں پیسے دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، میں یہ برتن دھو دیا کروں گی۔ اس طرح رنکی چڑیا کو کوے کی دکان پر برتن دھونے والا کام مل جاتا ہے۔ رنکی چڑیا بڑی صفائی سے اور محنت سے برتن دھوتی ہے۔
جب وہ برتن دھونے کا کام ختم کر لیتی ہے تو کوا اس کو کہتا ہے کہ اپنے پیسے لے لے، لیکن رنکی چڑیا کہتی ہے کہ بھیا اچھا ہوگا اگر آپ ان پیسوں کے بدلے مجھے کھانا دے دیں، اور کوا اس کو ان پیسوں کے بدلے کھانا دے دیتا ہے۔ رنکی کوے بھیا کی دکان پر برتن صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ رنکی اتنے اچھے اور صفائی کے ساتھ برتن دھوتی ہے کہ کوے بھیا اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ رنکی اسی طرح کوے بھیا کی دکان پر کام کرتی رہتی ہے۔ ایک دن کوے بھیا اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم پکوڑے سموسے بھی بنا سکتی ہو؟ رنکی کہتی ہے جی بھیا، میں کوکنگ بھی بہت اچھی کر لیتی ہوں، میں پکوڑے سموسے بہت اچھے بنا لیتی ہوں۔ کوا اس کو کہتا ہے کہ مجھے کسی کام سے شہر جانا ہے، اگر آپ میری دکان سنبھال سکو تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، اور میں بنا کسی پریشانی کے شہر سے اپنا کام پورا کراؤں گا۔ رنکی کوے بھیا کی دکان بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتی ہے۔ اس کے پاس اتنے زیادہ پرندے سموسے پکوڑے خریدنے آتے ہیں کہ اس کی دکان سے رش ختم نہیں ہوتا۔ اس کے پکوڑے سموسے اتنے زیادہ بکنے لگے کہ کچھ ہی دنوں میں جب کوا واپس آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رنکی نے کتنے اچھے طریقے سے اس کی دکان کو سنبھالا ہے، اور اس کو منافع بھی بہت ہوا ہے۔ اسی خوشی میں کوے بھیا نے رنکی سے کہا کہ رنکی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دکان کو مزید بڑا کر لوں۔ رنکی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دکان کے ساتھ اور مزید اسٹال بھی لگا لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹالز کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، لیکن اس کا جتنا بھی پروفٹ ہوگا، جتنا بھی منافع ہوگا، اس میں سے آدھا تم رکھ لینا اور آدھا تم مجھے دے دینا۔ مجھے تمہاری ایمانداری پر کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ کوے بھیا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس طرح رنکی کوے بھیا کے ساتھ مل کر اپنا بزنس شروع کر دیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ اتنے زیادہ پیسوں کی مالک بن جاتی ہے کہ اپنا الگ گھر بنا لیتی ہے۔ رنکی کے پاس بہت جلد اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک نئی دکان بھی بنا لیتی ہے، جس دکان کی وہ اکیلی مالک ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ رنکی کے امیر ہونے کے چرچے پورے جنگل میں پھیلنے لگے، اور یہ خبر اس کی سوتیلی ماں اور اس کے باپ تک بھی پہنچ گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد رنکی کا باپ ایموشنل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر رنکی کے پاس پہنچتا ہے۔ رنکی بیٹا، مجھے معاف کر دو، ہم تو آپ کو سمجھ ہی نہیں پائے، آپ تو بہت امیر ہو گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں امی جان، اگر آپ مجھے اس وقت گھر سے نہ نکالتی تو آج دیکھیں میرے پاس اتنا سب کچھ شاید نہ ہوتا۔ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں کوئی اس طرح پریشان کرے تو ہمیں ان سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اپنی کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے، تاکہ ایک دن ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے۔